PM نیوز ٹی وی پیش خدمت ہے پروگرام شب و روز ڈاکٹر KS بٹالوی کے ساتھ۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا غزہ پر قبضے کی خواہش امریکہ کی بڑی غلطی ہوگی، حماس کو ختم کرنا ضروری ہے۔ استغفر اللہ۔ مسلم ممالک سے خصوصاً ایران، سعودی عربیہ، ترکی، شام اور مصر کے سربراہان سے توجہ کرنے کے لیے کہتا ہوں، غور کریں، امریکن پالیسی پر غور کریں اور اپنے چھوٹے بڑے تمام تنازعات ختم کر کے اتحاد بین المسلمین پر عمل کرتے ہوئے سب مسلمان ممالک ایک بلاک کا اعلان کر دیں۔ غور کریں، ایک طرف تو امریکہ اسرائیل کو تنبیہ کر رہا ہے کہ غزہ پر قبضہ کو غلطی قرار دے کر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے حماس کو ختم کرنا ہے، یعنی یہ امریکہ کی منافقانہ پالیسی ہے، اس پہ غور کریں۔ ایک طرف تو اپنے ناجائز بچے کو کہہ رہا ہے کہ خبردار یہ تو نے کام نہیں کرنا، تو نے غزہ پہ قبضہ نہیں کرنا، بمباری نہیں کرنی، بمباری سے تو نہیں روکا لیکن یہ کہا ہے کہ قبضہ نہیں کرنا، اور ساتھ میں یہ بھی شے دے دی ہے کہ حماس کو ختم کرنا ہے، میں تیرے ساتھ ہوں، تیری پشت پہ کھڑا ہوں۔ یہ اس ناجائز اولاد کی پشت پہ کھڑا ہے اور اس کو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ غزہ پہ قبضہ کرنا تیرے لیے خطرناک ہوگا، تنبیہ کر رہا ہے، اور ساتھ میں یہ کہہ رہا ہے کہ حماس کو ختم کرنا ہے۔ یہ ہے اس کی دوگلی پالیسی، اور یہ میں شہزادہ محمد بن سلمان سے جو اس کے پچھلی اس کی کارروائی ہے اس پہ خوش ہوتے ہوئے مبارکباد دی تھی، لیکن اس بیان کی طرف میں ان کا توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ وہ غور کریں گے یہ کتنے منافق ہیں۔ قرآن میں یہی فرمایا گیا ہے کہ یہ مشرکین، یہ منافقین، یہ کافر کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، اس پہ غور کریں، اس پہ عمل پیرا ہونے کا پروگرام بنائیں۔ ان سے دوستی جس انداز میں یہ کر رہے ہیں اسی انداز میں ان سے دوستی کرنی تو چلو گزارا ٹھیک ہے، لیکن ان کو کبھی آپ دلی دوست مت سمجھیں، یہ آپ کے دلی دوست نہیں ہیں، یہ آپ کے دشمن ہیں، اور ہر وقت دشمن ہیں، ہر حال میں دشمن ہیں۔ ایک طرف وہ تنبیہ کر رہا ہے، دوسری طرف اس کو شے دے رہا ہے کہ حماس کو ختم کرنا ہے۔ حماس کیا ہے؟ چند لوگوں کا ایک گروہ ہے جو اپنے علاقے کو خالی کروانا چاہتا ہے۔ وہ کسی پہ تو جلگار نہیں انہوں نے کی، انہوں نے اپنا علاقہ فلسطین، غزہ کا وہ حصہ جس پہ اسرائیل ناجائز قابض ہے اس کو خالی کروانے کے لیے سب کچھ کیا ہے، اور اس کا رد عمل یہ ہے کہ اسرائیل نے بھی اس پہ حملہ کیا۔ ٹھیک ہے، اسرائیل نے جو حملہ کیا ہے وہ درست ہے، کیونکہ جب کسی کو کوئی ایک بندہ تھپڑ مارتا ہے تو اس کا حق بھی ہے کہ وہ اس کو بھی ایک تھپڑ مارے، مگر اسرائیل نے تو تمام عالمی جنگی قوانین کی دھجیاں بکھیر دیں، فاسفورس بموں کی یلغار کر دی، فاسفورس بموں سے حملے کیے، غزہ میں تمام ناکہ بندی کر کے بچوں، عورتوں، بوڑھوں کو ذبح کر دیا۔ یہ کون سی جنگ ہے؟ یہ کون سے قوانین ہیں جنگ کے جس پہ وہ عمل پیرا ہے؟ اس لیے اس پہ غور کرنا چاہیے۔ وہ غزہ میں فلسطینی نسل کو ختم کرنا چاہتا ہے تاکہ ان کی نسل میں جو یہ ضد پیدا ہو گئی ہے اور یہ جو ان کے بچوں کو انہوں نے تربیت دی ہے کہ بدلہ لینا ہے، بدلے کی آگ جو بچوں کے سینے میں ڈالی گئی ہے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ ختم کیا جائے۔ اور ساتھ میں اسرائیل کے نئے وزیر گڈیون سار، اس کا نام ہے گڈیون سار، اس نے کہا ہے کہ جنگ کے اختتام پر غزہ کو مزید چھوٹا کیا جائے گا، مطلب کہ جن علاقوں پہ قبضہ کر لیے گئے ہیں وہ علاقے خالی نہیں کیے جائیں گے، یا جن علاقوں تک ہماری پیش قدمی ہوئی ہے وہ علاقے اب ہمارے ہیں۔ یہ دہشت گردی نہیں، یہ غنڈہ گردی نہیں تو اور کیا ہے؟ اس پہ عالمی تنظیمیں، عالمی ہیومن رائٹس کی تنظیمیں کہاں سو گئی ہیں، کہاں مر گئی ہیں؟ انہیں یہ نظر نہیں آتا کہ غزہ میں اسرائیل کیا کر رہا ہے؟ علاقوں پر غاصبانہ قبضے کر رہا ہے اور اعلان کر رہا ہے کہ ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس پہ کوئی عالمی تنظیم، UNO، اقوام متحدہ، کوئی بھی اس پہ ری ایکشن نہیں کر رہی، بلکہ یہ سب ان کو شے دے رہے ہیں کہ تم ایسا کرتے جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔
اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ حماس نے 155 اسرائیلیوں کو یرغمال بنایا۔ اب اسرائیلیوں کے ہلاک ہونے کی تعداد کو بھی تسلیم کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ 1400 سے تجاوز کر گئی ہیں۔ روس نے امریکہ کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا ہے امریکہ کی طرح کسی سے جوہری تجربے کی صورت میں روس بھی ایسا ہی اقدام کرے گا۔ یعنی روس کو یہ خدشہ ہے کہ امریکہ اب کوئی جوہری تجربہ کرے، نیا جوہری تجربہ کرے گا، تو اس نے ایڈوانس میں ہی یہ تنبیہ کر دی ہے کہ اگر امریکہ نے جوہری تجربہ کیا تو روس بھی ایسا ہی کرے گا، جبکہ امریکہ ابھی تک تنظیم CTBT پہ اس نے کوئی سائن نہیں کیے۔ اس نے کہا ہے کہ رشین پارلیمنٹ یہ اختیار رکھتی ہے کہ وہ CTBT پہ جو سائن کیے ہیں اس کی توثیق کرنا بند کر دے اور اس پہ عمل پیرا ہونا بند کر دے اور اس سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لے، کیونکہ امریکہ نے ابھی تک اس CTBT پہ سائن نہیں کیے اور وہ لوگوں کو اور دیگر ممالک کو وہ ہدایات جاری کر رہا ہے امن کی۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ خود تو دہشت گردی کرتے جاؤ پوری دنیا میں اور لوگوں سے کہو، دیگر ممالک سے کہو کہ امن کرو، لڑائی نہ کرو۔ یہ دوگلی پالیسی ہے۔ قرآن کی روح سے یہود و نصارہ قابل بھروسہ لوگ نہیں ہیں۔ اسلامی تاریخ ان کے وعدہ خلافیوں سے بھری پڑی ہے، اس لیے ان سے کسی قسم کا وعدہ وعید اس پہ کوئی بھروسہ نہیں۔ قرآن میں سورہ توبہ کا مطالعہ کریں، ان کی وعدہ خلافی کے خلاف اللہ کے احکامات موجود ہیں۔ ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ ہم اگر قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں گے تو ہمیں ترقی نصیب ہوگی۔ اگر کامیابی حاصل کرنا ہے تو آج سے ہی اپنے اندر یہ عہد کریں کہ ہم نے قرآنی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ ظاہرہ مال و ثواب کی بجائے اللہ پر بھروسہ اختیار کریں اور کامیابی ملے گی۔ دیکھتے رہیں TM نیوز TV۔ آئندہ پروگرام تک اجازت، اللہ نگہبان۔